آفیسر کے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عمل میں آنے کی وجہ کیا تھی اور عمل انسٹیٹیوٹ میں ایسا کیا اسپیشل ہو رہا ہے جو دوسرے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہے, اور یہ کس طریقے سے بچوں کو پالش کرتے ہیں کہ 3 منتھ میں ایک جو ہے وہ اچھا خاصا بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خود کو ایسے ایکسپوز کرتا ہے کہ ہاں جی میں بلاسٹ ہوں. تو یہ سارے سوالات کے جواب دیتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ عمل کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہر چیز میں سر تھوڑا اپنا بینیفٹ ہوتا ہے نا, ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں لیکن ہوتا ہے. عمل کے وجود میں آنے میں کیا وجہ کیا تھی, کیا چیز آپ نے دیکھی کہ عمل وجود میں آیا؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور واقعی میں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سیلفش مقصد کچھ نہ کچھ موٹیویشن ہوتی ہے. عمل کا جو ون آف دا کو فاؤنڈرز, ان کا نام تھا بینجی ولیمز. وہ یو ایس کے پلے بڑے ہیں, افریقن امریکن ہیں, اور ان کی زندگی جو ہے اس میں بچپن سے ہی جو ایک سوشل امپیکٹ اورینٹیشن تھی. ان کے 10 بہن بھائی ہیں جس میں سے 8 جو ہیں وہ اڈاپٹیڈ ہیں. تو وہ اس فیملی میں رہتے ہوئے ان کا ایک اس طرح کا بیک گراؤنڈ اور اس طرح کی ایک موٹیویشن ہمیشہ سے تھی. وہ کام کر رہے تھے ایک آرگنائزیشن کے لیے, ایکیومن فنڈ کے نام سے. وہ ایک سوشل امپیکٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے, اور پاکستان میں ان کے کچھ پروجیکٹس تھے, اور ایک فیلوشپ پروگرام میں وہ ان کو سلیکٹ کیا گیا اور پاکستان بھیجا گیا 1 سال کے لیے. اس 1 سال میں وہ یہاں پہ ایک سوشل انٹرپرائز کے لیے کام کر رہے تھے, ایک ہیلتھ کیئر کمپنی تھی. تو جس دوران وہ یہاں پہ پاکستان میں اس سوشل انٹرپرائز کے لیے کام کر رہے تھے, تو ون آف دا پروجیکٹس دیٹ ہی ہیڈ واز کہ انہوں نے سیلس پرسنس, مارکیٹنگ پرسنز انہوں نے ہائر کرنے تھے, فریش گریجویٹس. تو انہوں نے 100-150 بچوں کے انٹرویوز کیے, اور اچھی یونیورسٹیز کے, پنجاب یونیورسٹی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ایڈورٹیزمنٹ کی بیسس پہ آئے اپلیکیشن. اور ان بچوں کو یہ چیز ایک ریئلائز ہوئی کہ ٹیکنیکل اسکلز ان کے پاس تھے, لیکن دے ورنٹ ریڈی فار کسٹمر فیسنگ رولس. ان میں نہ ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ آتا تھا, ریزیومے, سی وی, کور لیٹر, وہ کانسیپٹس پلیٹیٹیوڈ کے جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک اپلیکیشن پروسیس میں, وہ بھی نہیں تھے. اور اس کے بعد جو انٹرپرسنل اسکلز, بات چیت کرنے کا انداز, کسٹمر فیسنگ, آپ نے کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے, وہ نہیں تھا. تو ایونچولی ان 100-150 بچوں میں سے 12-15 کو سلیکٹ کر لیا, اور جب سلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد ان کی ٹریننگ کی ان ہاؤس, اور مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر اندر ان کا پروفیشنسی لیول کسٹمر فیسنگ رول کے لیے ایڈیکویٹ ہو چکا تھا. تو ایک گیپ نظر آیا کہ جو اچھی یونیورسٹی سے جو گریجویٹ کر رہے ہیں بچے, ان میں وہ کمیونیکیشن اسکلز یا پروفیشنلزم یا پالش نہیں ہوتی, لیکن جو کہ انڈسٹری کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ گیپ پلگبل ہے. اس کو تھوڑی سی ٹریننگ سے آپ امپروو کر کے پلگ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد بینجی جو ہے واپس یو ایس گئے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں MBA کر رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے پچ کیا اسکول آف ایجوکیشن کے ایک اور کالج کے ساتھ مل کے, انہوں نے آئیڈیا پچ کیا کہ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ وہ بزنس پلان کمپٹیشن جیتے, اور 2 سال کی فنڈنگ عمل اکیڈمی کا آغاز وہاں سے ہوا. تو واپس پاکستان آیا, پھر جہاں پہ اس کا شروعات. سر آپ نے عمل کو کب جوائن کیا, اور آپ کا یہاں آنے کا پرپز کیا تھا, اور اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ مین کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, تو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ سو عمل جوائن کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایک ادارہ نظر آ رہا تھا, تقریباً مجھے 3 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ عمل میں. ایک ادارہ جو کہ امپیکٹ پہ کام کر رہا ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے وہ فنڈس جنریٹ کر رہا ہے یا جتنے وہ فنڈس کلیکٹ کر رہا ہے فنڈ ریزنگ کے تھرو, وہ کس کیئرفل طریقے سے خرچ کر رہا ہے, کہ ایوری روپی از اسپینڈ ویری کیئرفلی آن امپیکٹ. تو وہ چیز عمل اکیڈمی میں نظر آتی تھی, اور الحمدللہ وہ چیز اسی طرح سے تھی جس طرح باہر سے نظر آتی تھی, اندر سے بھی ایسے ہی ہے. تو میں چونکہ آپریشنز میں ہوں, تو میرے ڈومین میں یہ والی چیز آتی ہے. تو الحمدللہ ان ٹرمز آف دا ایفیشنسی آف اسپینڈنگ وہ عمل اکیڈمی میں بہت ہی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے. میرا اپنا بیک گراؤنڈ, میں UET کا گریجویٹ ہوں, UET لاہور کا, الیکٹریکل انجینئرنگ. میں نے پاکستان میں کچھ عرصہ نوکری کی, امریکہ میں فردر اسٹڈیز کے لیے گیا. امریکہ سے میری 2 ڈگریز ہیں, اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ڈیفیکلٹ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, لیکن میرا ہمیشہ سے ہی
फोकस था कि मैं पाकिस्तान वापस आके मुल्क में आके कुछ करूं, और इनिशियली एकेडमिया साइड पे था, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 डिग्रीज़ के बाद फिर मैंने ग्रेजुअली बिज़नेस की तरफ पिवट किया। Amazon.com में भी कुछ अर्सा काम किया, अमेरिकन एयरलाइंस में भी काम किया स्ट्रैटेजी साइड पे, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। और पाकिस्तान में आने के बाद से मैंने वो एजुकेशन साइड पे और फिर इवेंचुअली इनटू द नॉन प्रॉफिट साइड और फिर सोशल एंटरप्राइज साइड पे अमल अकेडमी में आया। तो पाकिस्तान में भी मैंने जो पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम है, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में या पूरा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पंजाब को उसको इम्प्रूव करने में काम कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ। और उससे मज़ीद एक फ़ोकस एक इस बात का पता लगा कि जी वाकई में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और फिर जो ये अक्सर जो फॉरेन फंडेड इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एक डिग्री और इनफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि फंडिंग भी आ रही होती है, काम भी बहुत हो रहा होता है, लेकिन जो एक प्राइवेट सेक्टर माइंडसेट के साथ जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए ना, तो वो एक ज़्यादा एफिशिएंटली अब आप सोच रहे होते हैं कि जी ज़्यादा एफिशिएंटली आप इस तरह कर सकते हैं। तो अमल अकेडमी में मुझे वो चीज़ नज़र आई थी। और दूसरा इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल सामने था। ये नहीं कि जी आप यहाँ पे दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं और दूर दराज किसी गाँव में कुछ इफेक्ट हो रहा है। ये ऐसे बच्चे हैं अमल अकेडमी में जो आते हैं जिनके पास एजेंसी होती है, ये या घरों से निकल के हॉस्टल्स में आए हुए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे होते हैं, और उन पे वो एक प्रेशर आ रहा होता है कि जी हमने आगे जॉब करनी है या आगे अपना फ्यूचर देखना है, घर को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो उनके पास इस वक्त डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। और उन स्टूडेंट्स को जब आप इस लेवल पे टैप करते हैं और उनको उनका थोड़ा जगाते हैं उन्हें कि जी आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और दूसरा एक्सप्लोर आप करें कि आप क्या करना चाहते हैं, और उनको आप टूल्स से इक्विप करें ताकि वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना इस स्टेज पे आके आपको एक शिफ्ट नज़र आता है बच्चों में। और दूसरी चीज़ वो नज़र आने की वजह से एक सेल्फ फुलफिलमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपके एंड सामने जो इम्पैक्ट चल रहा होता है। सर हर बच्चे की अपनी एक माइंडसेट होता है, तो मतलब जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हो, हर बंदा अपने नज़रिए से देख रहा होता है, आप सबको एक साथ लेकर कैसे चलते हैं? मीन सबका माइंडसेट सेम तो नहीं होता है, आप जो समझा रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं उनको चीज़ें वो सेम तो कॉपी नहीं करेंगे, तो आप उनको कैसे अलग-अलग कैसे उस चीज़ को करवाते हैं? बिल्कुल आपने सही बात की, हर बच्चे की सोच भी फ़र्क होती है, हर बच्चे की डायरेक्शन भी फ़र्क होती है। और अमल अकेडमी का जो करियर फेलोशिप प्रोग्राम है, जो हमारा कोर फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसकी एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि उसमें हर डिसिप्लिन के बच्चे आते हैं। डॉक्टर्स भी आते हैं, वेटनरियंस भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, सोशल साइंटिस्ट भी आते हैं, और सब आके एक साथ बैठते हैं। अब वो हर एक ने फ़र्क किस्म की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है या सोचना है। हमारा जो एक लर्निंग थी दैट केम प्रीटी अर्ली ऑन, वो लर्निंग ये थी कि हम उनको टूल से तो इक्विप कर रहे हैं, रेज्यूमे, कवर लेटर, इस तरह की चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा एक उनकी जो मीनिंगफुलनेस है ना ऑफ द डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ, कि जी हम ज़िंदगी के साथ करेंगे क्या, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगी, हमारी लेगेसी क्या होगी, उसको हम जगाने की कोशिश करते हैं। और वो एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, और सब में एक एम्पैथी और एक ह्यूमिलिटी होती है, और हर एक में एक सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंशियल होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उस पोटेंशियल को जगाया जाए, उस पोटेंशियल को फुलफ़िल करने की सलाहियत तो सब में है, लेकिन उनको ये बताया जाए कि जी जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, एज आई मेंशन, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन में वन ऑफ द को-फाउंडर्स वाज फ्रॉम देयर एज वेल, तो इट्स वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग मेथडोलॉजी सच एज द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जो हमारा फेलोशिप प्रोग्राम जो है उसमें बच्चे सैटरडेज़ और संडेज़ को 3-3 घंटे के लिए आते हैं, यहाँ पे हमारे साथ टाइम गुजारते हैं। उसके बाद फिर तकरीबन इतना ही टाइम, तकरीबन 8 से 10 घंटे ड्यूरिंग द वीक को एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे फेलोशिप प्रोग्राम में पहले महीने में हम उन्हें लाइफ मैप्स बनवाते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपके डॉट्स थे जिनको आप कनेक्ट करें तो आप कहाँ आप यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उन्हें इसी तरीके से आगे इन्होंने कौन से इनके स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से वीकनेसेस हैं, कौन सी, और ये सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू वो डिस्कवर करते हैं। और उसके बाद हम उनसे भी कहते हैं जी आप अपने ड्रीम कंपनीज आइडेंटिफाई करें, क्यों आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। तो रेज्यूमे, कवर लेटर और ग्रैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट्स हमें सिखाते हैं, उनसे लेटर्स लिखवाते हैं। और उसके बाद एक एक्सपीरियंशियल जो हमारा कंपोनेंट है, एक हफ्ते में जो उनका प्रोजेक्ट होता है, वो उसमें उनसे ये करवाते हैं कि
اب آپ کی سب چیزیں ہو گئی, اب آپ اپنا ریزیومے اور کور لیٹر لے کے جائیں اور ایک ان پرسن کسی کمپنی میں دے کر آئیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بچے جاتے ہیں تو بہت سارے تو گیٹ سے ہی بگا دیے جاتے ہیں, گاڑی اندر نہیں گھسنے دے گا. کچھ جو ہے وہ فرنٹ ڈیسک پہ پہنچ جاتے ہیں, ریسیپشن ہے تو انہیں عجیب سے طریقے سے دیکھتی ہے, ریزیومے لے کے رکھ لیتی ہے, کر لیجیے آپ جائیں. اکا دکا ہمارے بیچز میں سے اگلے دن انٹرویو ہو کے ہائر ہو جاتے ہیں, لیکن واسٹ میجورٹی فیس فیلئر. اینڈ وین دے کم بیک ٹو دا سیشن تو اس وقت ایک ڈی بریف ہوتا ہے جہاں پہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. پھر کلاس روم میں پہلے تیاری کر کے, آن لائن کورسز کر کے, اس طرح کے ایکسپیرینشیل کر کے وہ کلاس میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ایک ٹیک اوے یہ بنتا ہے کہ جی سمپلی اپنا ریزیومے کسی ویب سائٹ پہ سبمٹ کر دینا کافی نہیں ہے. ان پرسن بھی آپ جائیں, وہاں پہ بھی آپ ٹھوکر کھا کے آئے ہیں, اس کو ایز این اپرچونیٹی کس طرح آپ دیکھیں, اس سے آپ لرننگ کس طرح حاصل کریں, اور اس سے اگلا اسٹیپ آپ کس طرح ڈیٹرمن کریں گے, نیٹ ورکنگ آپ کس طرح اپنی بڑھائیں گے, مزید کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو زیادہ اسٹرینتھن کریں گے, اپنا سپورٹ نیٹ ورک کہاں ڈھونڈیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر مطلب جب اس طرح کی شیئرڈ ایکسپیرینسز ہیں ایک ڈائیورس گروپ میں, تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ فرق ہے اور میں فرق ہوں. وہ سب لوگ جو ہے نا ان شیئرڈ ایکسپیرینسز کے تھرو ایک دوسرے کو مزید سپورٹ کرتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں گریجویٹ ہو گئے, اب گریجویشن تک وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آلریڈی, تو کہاں پہ گیپ آتا ہے کہ ان کو تو وہاں تک لائک گریجویشن کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں یہ چیزیں سیکھ جانی چاہیے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ اس طرح کے ادارے علیحدہ سے بنے. کیا اس طرح کے ادارے آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی اس طرح کے سیشن نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, ہمارے جو یونیورسٹی لیول ہے, ہمارے کالجز ہیں, وہاں اس طرح کے سیشن ہو کہ وہاں سے ہی بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کے نکلے کہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے اس طرح کے سیشن دوبارہ لینے کی. تو گیپ کہاں پہ آتا ہے کہ بچہ وہاں سے کیوں نہیں اس طرح سے اتنا کانفیڈنٹ ہو کے نکلتا. ٹیچر تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ٹیچر اس طریقے سے بچے کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ نہیں, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی آبجیکٹیو عمل اکیڈمی کا یہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سپورٹ کرے کہ عمل اکیڈمی جیسے اداروں کی ضرورت ختم ہو جائے. سوشل انٹرپرائز میں یہ ایک بڑی کوانڈری ہوتی ہے کہ جی وہ اگر ہم نے کام اچھی طرح کر دیا تو ہماری ضرورت ختم ہو جائے گی. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم کام اتنا اچھا کریں کہ ہماری ضرورت ختم ہو جائے. اور عمل اکیڈمی ماشاء اللہ مطلب اب 4,000 بچے ہمارے گریجویٹ ہو چکے ہیں تھرو آر پروگرامس, لیکن دیٹس جسٹ اے ڈراپ ان دا اوشن, ہم وہ فلفل کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارا آبجیکٹیو شروع سے یہی رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو سپورٹ کیا جائے. ابھی بھی ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں, سیشنز ہماری یونیورسٹیز پہ ہی ہوسٹ ہوتے ہیں, بچے وہیں پر آ کے اٹینڈ کرتے ہیں اور وہیں پہ وہی بچے آگے اور مزید بچوں کو بتاتے ہیں, تو پھر اور ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں. ماشاء اللہ پچھلے سیمسٹر ہمیں 5,000 پلس اپلیکیشنز آئی تھیں, جس میں سے ہم نے تقریباً 700 بچوں کو آفر کیا تھا اور انہوں نے جوائن کیا ہمارے بیچ کو جو بھی اس وقت ریپ اپ ہو رہا ہے. تو آگے ہمارا جو لانگر ٹرم پلان ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, خاص طور پر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مزید ٹیچر ٹریننگ کی طرف جائیں اور اس میں جو یہ اینڈروگوجی, پیڈاگوجی, اس طرح کے جو فلپ کلاس روم ماڈل, ایکسپیرینشیل لرننگ, کیس بیس ٹیچنگ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ٹیچر ٹریننگ میں کروائیں. ٹیچنگ فیلوشپ بھی انشاءاللہ ہم ایک شروع کریں گے. لیکن شارٹ آف دیٹ اس سے پہلے ہم آلریڈی ٹیچر ٹریننگ کروا بھی چکے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہم نے 2-1 سال پہلے ایک پائلٹ کیا تھا. ابھی الحمدللہ ہمارا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ایک ایم او یو ہوا ہے ریسنٹلی, اور بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ایم او یوز ہیں. فنڈنگ کا ایک کنسٹرینٹ رہتا ہے, لیکن وہ ظاہری بات ہے اب الحمدللہ اس سال ہمارے پاس اس پائلٹ کے لیے بھی فنڈنگ ہے. لیکن آبجیکٹیو ہمارا یہی ہے کہ ہم انٹیگریٹ کریں اپنے پروگرام کو تاکہ ہمارا پروگرام یونیورسٹی ٹیچرز خود کروائیں. نمبر 1, تمام اسٹوڈنٹس کے پاس ایز این آپشن وہ اپنے یونیورسٹی کے اندر کر سکیں. اور نمبر 2, ایٹ اے ڈیپر لیول ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جو کہ ہم اس وقت امپورٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں اور کسٹمائز کر رہے ہیں, اور جو خاص طور پہ انڈسٹری ایکیڈیمیا گیپ کو برج کرنے والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ٹیچرز میں آ جائے تاکہ وہ اپنی ریگولر کلاسز میں اس طرح کی انوویٹیو ٹیچنگ میتھڈالوجیز استعمال کرنا شروع کریں. گیپ آپ نے پوچھا کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ گیپ بائی دا وے پاکستان کا اسپیسیفک نہیں ہے, ساری دنیا میں ہے. امریکہ میں جہاں پہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی آپ کسی پبلک اسکول میں چلے جائیں گے اور اس پروگرام کے بارے میں بتائیں گے, وہاں کے ٹیچرز اور پیرنٹس یہی کہیں گے کہ یار یہ پروگرام تو یہاں پہ بھی ضرورت ہے. تو یہ گیپ ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہے. ہماری انفارچونیٹلی اسکولنگ کا پورا سسٹم جو ہے اس میں کانفیڈنس, اس میں آرٹیکولیشن, اس میں کمیونیکیشن, اس میں سیلف ایفیکیسی کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اس کا ہمارا انفارچونیٹلی ہم بچوں کو تھوڑا دباتے ہیں
ہم چھوٹے سے بچے کو بھی جو ہے نا اپنے گھر کا ہی بچہ ہو تو اس کو بھی ہم تنگ کرتے ہیں, اس کو ہم سخت بناتے ہیں, ہم اس کی جو کیوریوسٹی ہے اس کو نکھارتے نہیں ہیں. اور سر ہماری لینگویج ہی ملنی نہیں ہوتی, گھر میں ہم پنجابی بول رہے ہوتے ہیں, اپنے سرکل میں ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم انٹرنیشنلی کوئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری انگلش بہت اچھی ہو. تو مجھے لگتا ہے یہاں سے بھی کہیں تھوڑا سا ہم لیک آف کانفیڈنس کا وجہ یہ بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ بچوں میں اس طرح کا ہو, لیکن ایکچولی ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ جتنی زیادہ لینگویجز آپ بولتے ہیں اتنے زیادہ مختلف ڈومینس میں آپ سوچ سکتے ہیں, اور اتنی زیادہ آپ کی کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ بڑھتی ہے. تو یہ والی چیز میرا خیال ہے اتنا بڑا بیریئر نہیں ہے. لیکن سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کچھ سمجھتے ہوں, لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. زیادہ بڑا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کریٹیوٹی کو, ہم کہتے ہیں جی رٹا لگاؤ بیٹھ کے, ہم کہتے ہیں جی سوچنا نہیں ہے, ہم اس کو وہ خاص طور پہ ریلیجیس سبجیکٹس کے حوالے سے بالکل گریڈ آنا چاہیے, کیسے بھی آئے پتہ ہو سمجھ, بالکل. تو وہ اسکول لیول سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. یونیورسٹی میں آتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھائی اور ٹیکنیکل اسکلز بہت اچھے ہیں, لیکن دا گیپ از سو بگ بائی دیٹ پوائنٹ کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پلگ کرنا. تو ٹیچرس کچھ موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں, پیشنیٹ ہوتے ہیں, بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں, لیکن اور کریئر سروسز, کریئر ڈیولپمنٹ آفیسز بھی ہیں یونیورسٹی میں, لیکن وہ اس گیپ کو پوری طرح پلگ کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اس میں ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پروگرام 3 مہینے کا پروگرام ہے. اٹس اباؤٹ 75 hours in person on the weekends, اور اتنا ہی ٹائم اسٹوڈنٹس کو لگانا پڑتا ہے. 3 مہینے کا اس لیے ہے کیونکہ آپ کسی بچے کا مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف شفٹ نہیں کر سکتے تھوڑے ٹائم میں. آپ نے ایکسپیرینس, عمل اکیڈمی کا نام عمل ہے, عمل کا مطلب بیسکلی علامہ اقبال والا عمل, ایکشن والا. جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں تب تک اس کا رزلٹ اور اس کا امپیکٹ آپ کے اپنے اوپر نہیں آئے گا, باہر ایکسٹرنل دنیا میں نہیں آئے گا. تو وہ 3 مہینے کے ٹائم فریم میں جب انہوں نے آہستہ آہستہ کھول کے ان سے ایکشن کا کام کروانا شروع کرواتے ہیں, پروجیکٹس ہیں ہمارے, فنڈ ریزنگ پروجیکٹس ہیں, ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے ایک سوشل امپیکٹ انیشیٹو ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, انٹرپرینوریل انیشیٹو. تو وہ جب یہ ساری چیزیں کانسیپٹس اور ویلیوز سیکھ کے اور اس کے بعد اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو وہ لرننگ جو آتی ہے نا, وہ 3 مہینے میں پھر ان کا ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہونے کے قریب آتا ہے. ہم نے 2 مہینے کے پروگرام کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے, وہ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ چیلنجز ہیں, ایک گیپ بہت بڑا ہے, اس کو پلگ کرنے کے لیے ہم نے پروگرام اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا ہے. سر کرائٹیریا کیا ہے, اسٹوڈنٹ آپ لیتے ہیں کیا کرائٹیریا؟ سو کمپیٹیٹیو ایپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے, اس ایپلیکیشن آن لائن ہوتی ہے, ابھی بھی اوپن ہے, اینی باڈی کین اپلائی. بیسکلی وی لک فار دوز اسٹوڈنٹس ہو آر پیشنیٹ اباؤٹ ہیلپنگ دیم سیلوز. سب سے بڑی چیز یہ ہے, آپ کسی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اگر وہ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا تو وہ کہیں نہیں پہنچے گا. تو سب سے بڑا کرائٹیریا یہ ہے کہ پیشنیٹ ہو. دوسرا ہمارا, کیونکہ خود بھی ہمارے کچھ ریونیو اسٹریمز بھی ہیں, لیکن بہت سارے ڈونرز ہیں, سید بابر علی صاحب ہیں, حسین داؤد صاحب ہیں, جو کہ بہت بڑے نام ہیں, وہ بھی ہمارے ڈونرز ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پیسے کو اس طرح اسپینڈ کیا جائے کہ اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہو اس وقت ہمیں. بالکل. تو اس حوالے سے, اور پیپسی کو فاؤنڈیشن بھی اس وقت ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, بہت بڑا ہمارا ڈونر ہے اس وقت. اس حوالے سے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو اس طریقے سے اسپینڈ کریں کہ وہ اس کا امپیکٹ میکسیمائز ہو. سلیکشن کرائٹیریا میں ہم ان بچوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کا گیپ سب سے بڑا ہو, لیکن پھر بھی 3 مہینے میں مینیجیبل ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا پبلک اسکولنگ میں پڑھے ہوئے ہوں, شہر میں مطلب ہاسٹلائٹس ہوں جو کہ اور چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے آئے ہوں, کیونکہ ان کو ٹپکلی اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی جس طرح ایک بڑے شہر لاہور جیسے شہر میں ملتی ہیں. تو ہمارا ایک سلیکشن کرائٹیریا میں وہ ایلیمنٹ بھی آتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ کرائٹیریا یہ ہے کہ ان میں اتنا پیشن ہو اس پروگرام کے لیے کہ وہ اپنے ویکینڈس اور ایڈیشنل ٹائم وقف کر سکیں اس کے لیے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے. جی جی. پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا وجہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو اکنامیکل پریشر کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کے ادارے میں جو ہے وہ یہ کس حد تک اس کو مینیجیبل رکھا جاتا ہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. سو ہم نے جب پروگرام کا آغاز کیا تھا تقریباً 5 سال پہلے, اس وقت تو ہم نے فری ہی شروع کیا تھا. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا. پہلا بیچ ہمارا پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا, اور اس کے بعد سے چونکہ یو رائٹ ہم ایک پرائیویٹ ادارہ ہیں, لیکن
نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن ہم ایک سوشل انٹرپرائز بھی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام سیلف سسٹینیبل ہو، تو مطلب اتنے ہم فنڈز جنریٹ کر سکیں کہ وہ خود ہمارے آرگنائزیشن اس پہ چل سکے. تو اس میں ہم جب اسٹوڈنٹس کو ایڈورٹائز کرتے تھے اور بلانے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ نیڈ بلائنڈ ایڈمیشنز اینڈ نیڈ بیسڈ فائنینشیل اسسٹنس. نیڈ بلائنڈ ایڈمیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایڈمیشن کے وقت، سلیکشن کے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی افورڈیبلٹی کیا ہے، آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا داخلہ ہو جائے اس کے بعد جتنی آپ کو فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے ٹو اٹینڈ دس پروگرام اتنا ہم کور کریں گے. تو یہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. اب الحمدللہ سال 1.5 سال سے اور اگلے سال کی بھی فنڈنگ اناؤنس ہو گئی ہے. پیپسیکو فاؤنڈیشن از اے ویری بگ سپورٹر آف آرس، تو جس کی وجہ سے ہم پروگرام فار آل پریکٹیکل پرپسز اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے. تو لیکن اس میں ہم ایک کمٹمنٹ فی چارج کرتے ہیں، بالکل نامنل فی. پروگرام کاسٹ ہمیں تقریباً 40 سے 45 ہزار روپے کرتا ہے پر اسٹوڈنٹ فی مہینے کا پروگرام. لیکن ہم جو اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، جو ہم اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں وہ 2000 روپے ہے، اور 2000 روپے جسٹ ایز اے کمٹمنٹ فی. کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اگر آپ کمٹمنٹ فی نہیں نہ دیں گے تو پھر سیریسلی نہیں لیتے بچے. تو ایک کمٹمنٹ فی دینے والے بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ سیریس ہوتے ہیں. تو افورڈیبلٹی کے حوالے سے الحمدللہ. سر کوئی میسیج دینا چاہیں آپ ادر اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز کو، کالجز کو کہ وہ اپنے اداروں میں ایسی چیزیں کروائیں کہ بچے، مطلب اکیڈمیز ہونی چاہیے لیکن ایسی اکیڈمی وہاں پہ ہونی چاہیے، ایسا ایک لیکچر ہونا چاہیے، ایسا کوئی سیشن ہونا چاہیے کہ بچے وہاں سے ہی اتنے پاورفل ہو کے نکلیں کہ ان کو ضرورت نہ پڑے. تو ایسا کوئی میسیج؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ایک میسیج میں کس طرح چیزیں انکیپسولیٹ کی جائیں. فنڈامنٹلی عمل اکیڈمی جو ہے وہ ایک پلیئر ہے ایک بہت بڑی پلینگ فیلڈ میں، اور ہمارا جو ملک میں جو ایک ایشو ہے وہ کہ ہم سب جو ہے نا اپنے انڈیویجول سائلوز میں، اپنے انڈیویجول ڈومینس میں جو ہے نا کام کرتے ہیں، کولیبوریٹ نہیں کرتے. تو وہ کولیبوریشن جو ہے وہ کی ہے. ہم کہتے ہیں جی ایجوکیشن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ساتھ پرائیویٹ ادارے کھلے ہوئے ہیں بہت سارے، اسکول لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول پہ بھی. گورنمنٹ جو ہے الٹیمیٹلی اس کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہاں تک لے کے جانے میں اور اس کیپیسٹی کو بڑھانے میں پرائیویٹ سیکٹر نیڈس ٹو پلے اے رول. اور انڈیویجولز ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ اسکول لیول پہ دیکھ لیں، ابھی 3 دن پہلے ہی میری یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، ان سے ڈسکشن چل رہی تھی ان کے آفس میں. ابھی ہمارا پبلک ایجوکیشن سیکٹر اسکول لیول پہ اگر دیکھ لیں، آپ جیسے یا میرے جیسے لوگ جو ہیں وی آر ناٹ کوالیفائڈ ٹیچرس ٹو ٹیچ ان دیز پبلک اسکولس. ہمارے گھر کے پاس گورنمنٹ اسکول ہے، ہم کہیں جی ہم یہاں پہ پڑھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے، ہم کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں. تو جو کوالیفیکیشن ہے وہ اس طرح کی رولز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہ فارورڈ تھنکنگ لوگ جو کہ ہمارے لیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو، ان کو ضرورت ہے کہ پالیسی میں اس طرح کی چینجز لائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یا انڈیویجولس کے ساتھ مل کے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کریں. تو ہمیں الحمدللہ عمل اکیڈمی ہیز اے لاٹ آف سپورٹ. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ایم او یو ہے جس کا میں نے ذکر کیا. بہت ساری یونیورسٹیز ہمیں ویلکم کرتی ہیں، لیکن ایک رسک ہمیشہ یہ ہوتا ہے جس وقت یونیورسٹی کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے تو اس وقت کنٹینیوٹی نہیں رہتی پروگرام کی اور چیزوں کی. تو اس طرح کے ایشوز ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی الٹیریئر موٹیو ہوگا. بینجی ولیم جو پاکستان میں آ کے 7-8 سال سے یہیں پر ہیں، اور ہماری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں 40-45 لوگ ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی وہ کسی اور ادارے میں جا کے کام کرے تو فائنینشیل ریوارڈ کے حوالے سے انہیں بہت زیادہ محنت ہے. ہر ایک نے سیکریفائس کی ہے فار اے بگر پرپس اینڈ فار اے گریٹر گڈ. اس میں الٹیریئر موٹیو یا سیلفش موٹیو جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سینس آف فلفلمنٹ آتی ہے. اس میں کوئی اپنی جیبیں نہیں بھر رہا، کوئی اپنا، لیکن ایک سینس آف فلفلمنٹ ضرور آتی ہے جو شاید کسی اور نوکری میں اتنی نہ آئے. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ لوگوں میں واقعی ایک سینس آف الٹروئزم اور ایک سینس آف کنٹریبیوٹنگ ہوتی ہے، اور اس کو اتنا ایلین چیز نہیں سمجھنی چاہیے، اور اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا کہ جی لوگ کچھ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی پیسے بنانے کے پیچھے نہیں لگے ہوئے ہیں. جو مطلب کولیبوریشن بہت ضروری ہے. سو دس از آئی گیس ون آف دا میسیجز کہ کولیبوریٹ
کرنے کے لیے ایک پازیٹیو طریقے سے سوچیں. اور ہم نے کچھ اپنے دروازے بند نہیں کیے ہوئے. جو ہمارا کریکولم ہے, جو ہمارا کانٹینٹ ہے, ہم چاہتے ہیں لوگ آگے سے دیکھیں, ہم چاہتے ہیں لوگ آگے سے سمجھیں اور اس طرح سے اور انسپائر ہو کے مزید زیادہ کام کریں. ایک پارٹی کا, ایک ادارے کا یہ کھیل نہیں ہے کہ ملک کو جو ہے نا آگے لے کے جائے, سب نے مل کے کریں. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو اتنا ٹائم دیا اور اتنے اچھا میسج کنوے کیا. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ عمل اکیڈمی کی چیف آپریٹنگ آفیسر موجود تھے. اس طرح کے انسٹیٹیوٹ یہاں پہ آ کے جب میں نے دیکھا تو ہر بچے, جس بھی اسٹوڈنٹ سے میں نے بات کی تو اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس تھا. اس طرح کے انسٹیٹیوٹ جب ہمارے یہاں موجود ہوں گے, اس طرح کے ٹیچر موجود ہوں گے, اس طرح کا ٹریننگ سیشن موجود ہوگا تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے مزید بہتر ہو جائے گا. روشن پاکستان کے آج کے پروگرام میں ہم نے جو کڑی آپ کو دکھائی وہ ایک ایسی تھی جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے آگے اپنی اسکل امپرومنٹ کے لیے آپ اپنی کیریئر کاؤنسلنگ جو کرتے ہیں, جو آپ نے جاب کرنی ہوتی ہے, اس کے انٹرویوز میں آپ اتنے زیادہ لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ اتنے بیک پہ کیوں ہوتے ہو. اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, اس طرح کے سیشن ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے جس سے بچے کا کانفیڈنس اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ وہ کہیں بھی جا کے فری آف کاسٹ کہیں بھی جا کے بات کر لے, فریلی بات کر لے. اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مزید نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے ایک نئے اسکول, ایک نئے کالج یا نئی یونیورسٹی یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنی ہوسٹ